رویداد خان صاحب، آپ نے یہ ساری باتیں سنی، کورٹ کے اندر آپ موجود تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ فیصلہ تو انہوں نے کوئی نہیں دیا، انہوں نے تو آپشن دیے ہیں اور ان تمام آپشن کے ڈیٹیلز اور ان کے امپلیکیشنز وغیرہ بتائے ہیں، لیکن یہ میرا تو خیال یہ تھا کہ اخیر میں یہ کہیں گے کہ یہ آپشن ہمارے پاس تھے اور ان 6 آپشن میں سے ہم نے یہ آپشن سلیکٹ کیا ہے اور یہ ہمارا فیصلہ ہے اور یہ اب ہوگا. وہ تو نہیں کیا انہوں نے. انڈیسائیڈڈ جی. فیصلہ کیا دیا ہے جی؟ جی قیوم صاحب، کیا فیصلہ ہے؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو، جو کہ چیف لا آفیسر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ یہ جائیں، پوچھیں اور پھر عدالت کو بتائیں. عدالت نے ایک مرتبہ پھر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز ہو چکی ہیں کہ اس پر عدالت کوئی سخت حکم پاس کرے، وہ ایک مرتبہ پھر حکومت کو موقع یہ فراہم کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں. جی، موقع دیا ہے حکومت کو. عدالت طول دے رہا ہے، عدالت طول دے رہا ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو آسم پاورز دیتا ہے، آسم پاورز. ان پاور کا استعمال نہ کرنا also amounts to subversion of constitution. نہیں رویداد صاحب، اب آپ بہت زیادہ سخت بات کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ سبورٹ کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا پیمانہ صبر کب لبریز ہوگا. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان میں سے کوئی ایک فائنلی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان نیشنل انٹرسٹ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ چاہتے ہیں؟ انف از انف. یہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کل بلایا ہے کہ ایکسپلین کرو. کیوں نہیں بلاتے اس کو؟ نہیں، لیکن کیوں نہیں بلاتے؟ کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وزیراعظم بادی نظر میں دیانتدار شخص نہیں. نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیسس کے اوپر کورٹ کیا سزا دے رہی ہے؟ کچھ نہیں کر رہی ہے. لیکن اس میں ایک جو لیگل جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. دفعہ ان کو سنا ہے، 50 دفعہ تو ان کو کہا ہے خدا کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد کرو، خدا کے لیے عمل درآمد کرو. ایک موقع اور دیتے ہیں. پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ. لیکن کسی کو بغیر سنے بھی تو سپریم کورٹ، اب دیکھیں یہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے. حکومت یہ آخری موقع ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا یہ آخری موقع ہے. یہ بھی اس مرتبہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ان کا یہ جو آرڈر ہے یہ پچھلے آرڈر کا تسلسل ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے، آپ نہیں سمجھتے رویداد صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کا فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ جو ہے وہ زیادہ جی رسپانسبلٹی شفٹ کر دی ہے. کس پہ شفٹ کی ہے؟ لارجر بینچ پہ. دیکھیں میری بات سنیں، حامد میر اور رویداد خان کے لیے کنٹم کا ایک لا ہے، ان کے لیے لا کا دوسرا کچھ ہے، ان کے لیے کوئی اور لا ہے. وائی؟ نہیں، میں نے اور آپ نے تو کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جی، مگر اگر ہوگا تو ودن 24 آور آپ بھی جیل میں ہوں گے، میں بھی جیل میں ہوں گا. وائی از اے ڈفرنٹ پروسیجر بینگ فالوڈ ان دا کیس آف دیز پیپل؟ وائی آر دے ابو لا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حکومت کو موقع فراہم کیا ہے کہ اگر وہ اب بھی اپنی قبلہ درست کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئین سے انحراف کرنے کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات پر مجبور ہوگی. رویداد صاحب کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس حکومت جو ہے اس نے اپنا قبلہ جو ہے وہ آلریڈی بتا دیا ہوا ہے. صدر زرداری صاحب نے جو جیو کو انٹرویو دیا اس میں بھی قبلہ بتا دیا ہے، تو پھر دوبارہ موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اچھا ہے کہ تاکہ کل کو حکومت کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا، جو کہ ہمیشہ حکومت کو موقع فراہم کیا جاتا ہے. یہ ایک آئینی اور قانونی ضرورت ہے. یہ قانونی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو میری توقع ہے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک بینچ بنائے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آئینی اور قانونی جتنے بھی وہ ہیں، جو پروسیجر ہے اور جو مواقع ہیں وہ ان کو دے دیے گئے ہیں. جی، وہ ان کو دے دیے گئے ہیں. یہ کہنا کہ ان کو موقع نہیں دیا ہے اور ایک اور، یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن اب جو ہے ایک فائنلٹی ہوتی ہے. فائنلٹی، انف از انف. آن ڈیلی بیسز ان کا کنٹیمپٹ ہو رہا ہے، آن ڈیلی بیسز ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، آن ڈیلی بیسز ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے. وائی ڈونٹ دے یوز دیئر آسم کانسٹیٹیوشن نے پاور ان کو کس لیے دیے ہیں؟ دے مسٹ ایکسرسائز دوز پاور. لیکن لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں. ڈر کس کی بات ہے؟ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟
لیکن دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور یہ جذبات کے اوپر یا انتقام کے طور پہ تو کبھی بھی کارروائی نہیں کرتی ہے. میں نے یہ سنا جو انہوں نے جو خود بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے, ڈیفائنگ دا سپریم کورٹ, دی ایپتھ کورٹ. اس کے بعد خدا کے بندے کوئی بتاؤ کیا سزا کیا ہے. آپ کہتے ہیں لارجر بینچ کے حوالے کرو. یو آر اونلی ڈیلیئنگ دا میٹر. جی اب قیوم صاحب جیسا کہ خود ہی کورٹ نے یہ اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صدر زرداری نے جو جیو کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے آئین کے بارے میں کی خلاف ورزی کیا اور وزیر اعظم بھی دیانتدار شخص نہیں ہے. تو یہ عام لوگ تو اب یہ بات کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ خود ہی کہہ رہی ہے تو پھر کارروائی کیوں نہیں کی اور حتمی فیصلہ کیوں نہیں سامنے آیا, کیونکہ آج 10 جنوری کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی. جی ہاں بالکل. دیکھیں اس میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وائزلی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور اس میں یہ اسٹیبلش کرنا بہرحال ضروری ہے. جو گو کہ سپریم کورٹ نے اپنے ان تمام حکومتی اقدامات کا ذکر کیا ہے, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے حکومت کو, ان کے چیف لا آفیسر کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اب بھی اگر درست قبلہ فراہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ 16 جنوری آئی کھڑی ہے اور اس پر حکومت کا موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. You take it from me. No final decision will be taken on 16th of January. No. آپ کو کیسے پتا ہے؟ مجھے معلوم. پاس کنڈکٹ 2 سال ہو گئے ہیں. میرا NRO petition was struck down 2 years ago. What have they been doing during the last 2 years? What have they been doing? اچھا آپ نے بطور پیٹیشنر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز اپلیکیشن دی آج تک؟ نہیں, میں تو ان سے میں تو ان کے لیے 2 سال کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر لڑتا رہا. میں نے تو ٹیئر گیس کھایا ہے, میں نے تو پولیس کو فیس کیا ہے. ذرا آپ کیمرے کی طرف ہو کے بات کریں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. نہیں, اب آپ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں تو I should be punished today. I should be punished today. دیکھیں آپ ہمارے بزرگ ہیں, ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ بائسڈ ہے اور دوسری طرف جی اسٹوڈیو واپس جا رہے ہیں. جی ہم اسٹوڈیو واپس جا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا حامد میر صاحب, اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسی دوران ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن کامران خان صاحب نے. کامران خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب پہلے تو آپ